الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ قابل احترام خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلكم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ صدق اللہ مولانا۔ مکہ مکرمہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی زندگی کا 12واں سال شروع ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ طویل سورہ نازل فرما رہا ہے۔ ان میں کئی مقاصد ہیں علماء اکرام کے مطابق۔ ایک تو یہ کہ بہت سارے انبیاء کا تذکرہ فرما کر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بشارت دے رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے کہ ہر نبی کے ساتھ ایسی ان کی قوم نے معاملہ کیا ہے، لہٰذا صبر سے کام لیجیے۔ صحابہ اکرام کو بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کے راستے پر چلنا اتنا آسان نہیں ہے، قربانیاں دینی پڑے گی، جان کی، مال کی، ذہنی، قلبی، ہر قسم کی اذیتیں برداشت کرنی پڑے گی اپنوں کی جانب سے۔ غیر تو غیر ہیں، اپنوں کی جانب سے، اس کے لیے تیار رہو۔ اب یا تو خاندان، قبیلے، گھر والوں اور عزیز اقارب کو ترجیح دو یا اللہ کو، اللہ کے رسول کو ترجیح دو۔ اور دوسری طرف انکار کرنے والوں کو دھمکیاں دی جا رہی، افہام و تفہیم پہلے سمجھایا جا رہا ہے واقعات سنا کر۔ دیکھو، نہ ان سے پرانی قوموں سے ہماری کوئی دشمنی تھی، نہ تمہارے سے ہماری کوئی دوستی ہے، نہ تم سے کوئی دشمنی ہے۔ ہمارے قانون کے خلاف ورزی جس کسی نے کی، جس قوم نے کی، ہم نے نبیوں کو بھیجا سدھار کے لیے، افہام و تفہیم کی، سمجھایا، کتابیں نازل کی، معجزے بتائے۔ جب ہم نے دیکھا ایک مہلت جو اس قوم کے لیے مقرر کی تھی، اس قوم نے اس کا پاس لحاظ نہیں کیا، پھر وقت مقررہ پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ سورۃ اعراف میں بھی ہم نے کافی قوموں کا تذکرہ دیکھا۔ اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا ایک خاص واقعہ یہاں بیان فرما رہا ہے۔ سورہ اعراف گزشتہ بار آپ کی خدمت میں رکھا گیا تھا، آیت نمبر 161 تک۔ آج 163 سے بات شروع ہو رہی ہے۔ ابھی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اس بستی کا حال بھی بتائیے انہیں جو سمندر کے کنارے واقع تھی، جب وہاں کے لوگ سب ہفتے کا دن، سیٹرڈے، احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ سب سے پہلے آخر دنوں میں جو قومیں آئی ہیں، 3 قومیں آج دنیا میں موجود ہیں اور دیگر انبیاء کی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے انبیاء کا نام بلا دیا، کتابوں کو فراموش کر دیا۔ انبیاء کب آئے ان کی سیرتوں کو محفوظ نہیں رکھا، لیکن تھوڑے بہت مختلف عقیدوں کے ساتھ دنیا میں حیات ہیں۔ اب جو باقاعدہ جو نبیوں کو یاد رکھتے ہیں، اپنی کتابوں کو یاد رکھتے ہیں، ان معجزوں کو یاد رکھتے ہیں، یہ 3 قومیں ہیں۔ سب سے پہلے آئی موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جو آج پہلے قرآن نے اسے بنی اسرائیل کے نام سے یاد کیا ہے۔ پھر آخر میں بہت جب اپنی ہٹ دھرمی میں آ گئے تو اللہ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا ایھا الذین ہادو، اے وہ لوگو جو یہودی بن گئے ہو۔ تو یہ لوگ پہلے انہوں نے اپنے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے چنا تھا، اور ان کے پابندی یہ تھی کہ جمعہ کی مغرب سے لے کر ہفتے کی مغرب تک 24 گھنٹے یہ دنیا داری کا کوئی کام نہیں کریں گے، آرام کریں گے، اللہ کی عبادت کریں، دیٹس آل۔ بقایا 6 دنوں میں جو چاہے مرضی کاروبار، کھیل کود، تفریحات وغیرہ سب جائز تھے۔
عبادت 24 گھنٹوں کی تھی، کاروبار وغیرہ نہیں ہوگا، آیا تو آرام کرو، آپ مجھ بیٹھے رہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے اپنے لیے اتوار کا دن پسند کیا، اب ان کے لیے کوئی خاص اوقات نہیں رکھے گئے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام مکمل تبلیغ کر ہی نہیں پائے۔ اس دور کے مسلمانوں نے اتنی شدت سے مخالفت کی اپنی برائیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے، وہ بڑی شدید برائیوں میں مبتلا تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کی عبادات میں، عقائد میں، رسومات میں، حرام حلال میں کوئی تبدیلی کرنے نہیں آئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو صرف اس لیے آئے تھے کہ جو اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں ان کو دور کر، لیکن قوم ظاہر ہے جن چیزوں کی لت لگ گئی ہو وہ اتنی آسانی سے چھوٹتی نہیں ہے، منہ سے یہ کافر لگی ہوئی۔ تو بہرحال قوم اتنی سازشیں کی کہ آسمانوں پر عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا، اور تیسری قوم مسلمان ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوئی حکم نہیں بھیجا، اللہ نے کوئی آیت نازل قرآن میں نہیں فرمائی، لیکن جیسے ہی دین مدینہ پہنچنا شروع ہوا، صحابہ اکرام جمع ہوئے، انصار، اور انہوں نے سوچا کہ جب یہ دو قوموں کا مقدس دن ہے تو کیوں نہ ہم اپنا مقدس دن چن لیں، ہمارے لیے مقدس دن جمعہ قرار پایا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب اس دن کا کیسے احترام کرنا چاہیے اور احترام نہ کرنے پر اللہ نے سابقہ قوموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اس کا ذکر آئیے۔ تو یہ لوگ ہفتے کا دن اللہ کے حکم کی خلاف ورزی، میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ حکم یہ تھا کہ جمعہ کی مغرب سے ہفتے کی مغرب تک کوئی بزنس ڈیلنگ، لین دین، معاملات نہیں ہوں گے، یا تو آرام کرو یا اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو۔ اب یہ انسانی نیچر کے پہلے تو ترجمہ سن لیجئے۔ اور اب مچھلیاں، ایک خاص بستی کا ذکر ہے جو سمندر کے کنارے تھی۔ مچھلیاں اس دن ساحل سمندر پر ایسا معلوم ہوتا پوری دنیا کی مچھلیوں کی میٹنگ ہو رہی ہے، وہاں پر کونے کونے سے ہر قسم کی مچھلیاں جمع ہیں۔ مچھلیوں کے بارے میں آپ کو مجھے اتنا شاید تجربہ نہ ہو، الا ماشاءاللہ جو سمندر کے قریب رہتے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ کون سی مچھلی کا ٹیسٹ کیسا ہے، کون سی کس قیمت میں بکتی ہے۔ بعض مچھلیاں معمولی قیمت میں آپ کو مل جائیں گی، بعض مچھلیاں کافی قیمتی ملیں گی، بعض کے کچھ طبی فائدے بھی ہیں۔ بہرحال مختلف چیزیں ہیں، اللہ نے جو بھی رزق، پاک رزق انسانوں کے لیے رکھا ہے اس میں فائدے ہی فائدے ہیں، نقصان کسی میں نہیں۔ تو یہ ساری مچھلیاں ایک دم ہفتے کو آتی، اللہ نے اس کے ذریعے انہیں آزمائش میں ڈالا۔ پھر آخر کار انہوں نے نافرمانی شروع کی۔ کیا نافرمانی کی اس پر بات کریں گے۔ اب 3 گروپ بن گئے وہاں پر، ایک جو اللہ کے احکام کی نافرمانی کر رہا ہے پریکٹیکلی، اب ہفتے کا تقدس ان کے دلوں سے جاتا رہا۔ دوسرا گروپ ہے یہ لوگ برائی نہیں کرتے، بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ تیسرا گروپ ہے یہ برائی کرتے بھی نہیں اور کرنے والوں کو روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں۔ تو یہ بی گروپ سی گروپ سے کہتا ہے کہ بھائی یہ لوگ بگڑ چکے ہیں، تم ان کے پیچھے کیوں پڑے ہو، کیا تم خدائی فوجدار ہو؟ ایک گروہ نے دوسرے سے کہا تم ایسے لوگوں کو نصیحت کیوں کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ تو یہ گروپ سی والوں نے جواب دیا ہم یہ سب کچھ ہمارے اور تمہارے رب کے حضور معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس امید پہ کرتے ہیں نصیحت کہ شاید یہ برائی کرنے سے باز آ جائے۔ لیکن باہر وہ جو پہلا گروپ تھا جو برائی کر رہا تھا وہ آخر کسی حد پہ نہیں رکا، وہ انہوں نے تمام ہدایات فراموش کر لی۔ تو اللہ نے تیسرے گروپ کو، ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی کرتے تھے، باقی لوگ جو ظالم تھے ان پر ایک عذاب آیا، لائٹ ہلکا عذاب آیا، جس میں گروپ اے اینڈ بی برائی کرنے والوں اور برائی دیکھنے والوں کو پکڑ لیا۔ پھر بھی سمجھ نہیں آئی، ہوش نہیں آیا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے برائی کرنے والوں سے فرمایا قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے فرمایا اے برائی کرنے والو تم بندر بن جاؤ۔ چلیے اب تھوڑی سی اس کی تشریح ازمپشن سے، میں عموماً اپنے سامعین سے ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں سمجھنے کے لیے تھوڑا ذہن کو کھولنا پڑے گا، تصوراتی دنیا میں جانا پڑے گا۔ ایک بستی ہے سمندر کے کنارے رہتی ہے،
اب اللہ والے ہیں، ایک عقیدے، مذہب، پیغمبر، آخرت، جنت، دوزخ، اللہ کے ماننے والے ہیں، اور انہیں احساس ہے کہ آج ہمارا مقدس دن شروع ہو گیا، جمعے کی رات میں، چلیے رات تو گزر گئی آرام ہے، اب دن کاٹے نہیں کٹتا ہے کسی بھی صورت، بڑا یا اس کے لیے کوئی مصروفیت چاہیے. ایک شعر سنیے، رات کاٹے نہیں کٹتی ہے کسی بھی صورت، دن تو دنیا کے بکھیڑوں میں گزر جاتا ہے. ایک خاتون کا ایک شعر تھا، دلی کی شاعرہ تھی، وقت کے پریسیڈنٹ، تقریب کے صدر نشین تھے، ہزاروں کا مجمع تھا، کیا بڑے بڑے شعراء کا کلام اس ایک شعر کے سامنے پھیکا پڑ گیا. رات کاٹے نہیں کٹتی ہے کسی بھی صورت، دن تو دنیا کے بکھیڑوں میں گزر جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب دنیا میں دن میں بکھیڑے ہی نہیں ہوں گے، مصروفیت ہی نہ ہو، صرف عبادت ہو تو کیا ہوگا؟ تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ بھائی اب یہ گھر میں بند، چار دیواری میں، بچوں کے لیے ایک پرابلم، چلو ساحل، کیونکہ ہماری بستی خود ساحل پر قریب ہے، چلو ساحل سمندر پر بچے کھیل کود لیں گے، سمندر کی ٹھنڈی ہوا رہے گی پانی کی، اور پھر ہم اپنی عبادتوں میں مصروف رہیں گے. اللہ نے امتحان میں ڈال دیا. سمندر کی اہم ترین وہ بڑی بڑی مچھلیاں جن کے شکار کے لیے بڑی دور تک سمندر میں جانا پڑتا ہے، ساحل پر آ رہی ہیں، بڑی کاسٹلی، قیمتی ہوتی ہیں، بہت سارے ان کے فائدے ہیں، علاج ہوتے ہیں ان سے. اب یہ عبادت میں آدمی کھڑا ہے، یہ تو ہماری نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا گیا کہ تمہاری نگاہ قیام کے حالت میں جہاں تم اپروکسیمیٹلی سجدہ کر کے پیشانی ٹکاتے ہو وہاں سے ہٹنی نہیں چاہیے. تو نماز میں توجہ ایک جگہ قائم رہے گی، ورنہ توجہ بٹ جائے گی. ادھر ادھر دیکھو گے تو شیطان ورغلائے گا، وسوسے ڈالے گا، نماز سے توجہ تمہاری ختم ہو جائے گی. رکوع میں جاؤ تو اپنے پیروں پر نظر رکھو، سجدے میں جاؤ تو اپنی ناک کو دیکھو، قاعدے میں بیٹھے تو اپنی گود میں نظر رکھو. مطلب نظر کی لیمٹس بتائی گئی، ادھر ادھر دیکھنا کرنا ہماری نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں اس میں منع ہے. ہو سکتا ہے ان کو چھٹی ہو، ویسے اگر ایک جگہ ان کو بھی پابندی تھی تو آپ دیکھیے، آپ ایک جگہ پر نظر ٹکا کر دیکھیے اپنے سجدے کی جگہ پر، لیکن ہمارا ویژن اتنا براٹ ہے، اطراف کی دور کی چیزیں نظر آ رہی ہیں، مجھے میرے سائڈ کا پردہ دکھ رہا ہے، دیواریں دکھ رہی ہے، اس پر ایک بورڈ لگا ہوا ہے وہ نظر آ رہا ہے. آپ کو بھی دیکھیے، آپ کو غور کر کے دیکھیے. اب ان کی نظر سائڈ میں سمندر ہے، ساحل سمندر پہ نماز پڑھے، مچھلیوں کو دیکھ رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے کسی نے ذرا گردنیوں ٹیڑھی کی، کنکھیوں سے دیکھ رہے، او یہ بڑی بڑی مچھلیاں. اب شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، ایک بار دو بار، یہ تو مسلسل آ رہی ہیں، ہر ہفتے کوئی آ جاتی ہیں، ویکلی آتی ہیں. کیا یہ وزٹ کرنے کے لیے انہوں نے ہمارے ساحل کو چن لیا ہے؟ تب کیا کرنا چاہیے؟ ان قیمتی مچھلیوں کے لیے تو ہم کو کئی دن کا سفر کر کے جانا پڑتا ہے، واپس آنے میں دن لگتے ہیں، اور یہ تو ہفتے کا دن تو خود ہی آ رہی. شیطان نے وسوسہ ڈالا. انہوں نے جہاں سے پانی شروع ہوتا ہے وہاں سے گڑھا کھودنا شروع کیا، ایک نالے کی شکل بنا کر دوسری طرف ایک بہت بڑا گڑھا کھود دیا، تاکہ سمندر کی موج یا لوٹ جب آئے تو مچھلیاں بہتے ہوئے اس پیسیج میں سے گزرتے ہوئے جا کر وہ گڑھے میں گر جائیں، بڑے گڑھے میں. پھر انتظام ایسا کیا کہ واپس جب پانی سمندر کا موج لوٹ کے آتی ہے تو اس کے آنے سے پہلے ایک آڑ لگا دی، روک لگا دی. پانی تو نکل جائے گا اپنا راستہ بنا کر، مچھلیاں رک جائیں گی. ہفتے کا دن گزر گیا، مچھلیاں خراب نہیں ہو سکتی، پانی میں موجود ہیں. اتوار کے دن گئے، ان کو پکڑ لیا، پہلے ڈرتے ڈرتے پکڑا. اللہ کے حکم کی نافرمانی تو کی ہے، لیکن خالی ان کو روک کے رکھا ہے، پکڑا نہیں، بیچا نہیں. اتوار کا دن آپ پکڑ کر بیچ رہے ہیں، کچھ نہیں ہوا. اب اگلے اتوار ہفتے سے تو اور مزہ آ گیا، انہوں نے سلسلہ شروع کر دیا اور فائدہ بڑا ہو رہا ہے. وہ نایاب مچھلیاں جو وہ عام دنوں میں مل نہیں پاتی ہیں، اب تو ہر ہفتہ مل رہی ہیں، بڑی قیمت حاصل کی جا رہی، منافع دکھ رہا ہے. اور شیطان یہ تسلی دے رہا ہے کہ بے فکر ہو، تم نے اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں. بتائیے. اچھا، یہاں پر بستی میں 3 گروپ بن گئے. ایک جو یہ کام کر رہا ہے، دوسرا کام نہیں کر رہا ہے، برا کام نہیں کر رہا، بیچنے بچانے کا دیکھ رہا ہے. یہ لوگوں کا یہ سائلنٹ فیچر ہماری بستیوں میں بھی کامن ہے. اپنے محلوں میں یہ برائی کو دیکھتے ہیں، روکتے نہیں ہیں لوگ. یہ خوش ہیں، ہم تو برائی نہیں کر رہے نا بھائی، ہم تو دوزخ میں نہیں جائیں.
تیسرا گروپ ہے، یہ برائی نہیں بھی کر رہا ہے اور کرنے والوں کو روک رہا ہے، ٹوک رہا ہے، خدا کا واسطہ ہے یہ کام مت کرو، تمہارے ہیلے بہانوں سے مقدس دن کی حرمت نہیں، تمہارے یہ مچھلیوں کا پکڑنا ہفتے کے دن ہی ہو رہا ہے، تم اس کے اندر تعویلات لاکھ کر لو، تم مچھلیوں کا ہفتے کو پکڑو، بے شک انہیں نکال کر بیچ رہے ہو اتوار کا دن، لیکن جرم ہے، اس سے تم بچ نہیں پاؤ۔ اب یہ دوسرا گروپ یہ ان نصیحت کرنے والوں سے کہہ رہا کہ تم کو کیا پڑی ہے بھائی، تم سماجی کوئی ٹھیکیدار ہو، خدائی فوجدار ہو، ارے اللہ ان لوگوں کو ہلاک کرے گا، ان پر عذاب لائے گا، تم چھوڑ دو ان کے حال پہ۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم کسی اپنے دوست رشتہ دار کو 4 دن کہتے ہیں چل بھائی نماز کو، نہیں آیا تو پھر اب اگر کوئی پوچھنا بھائی آپ ان کو بولنا چھوڑ دیے کیوں نہیں ہوا، ارے یار چھوڑیں، کتنے بار بولیں گے، وہ تو سنتا ہی نہیں ہماری، وہ اپنی خبر میں جواب دینا ہے، ہم اپنی خبر میں جواب دینا نہیں، قیامت میں حساب کتاب ہوگا، میرا حساب لیتے ہوئے اللہ میرے پڑوسی کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا، تمہاری ذمہ داری نہیں تھی کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو دین یہ سکھایا تھا کہ خود دنیا میں نیک بن کر بیٹھے رہو؟ نہیں، تمہارے نبی نے تمہیں سکھایا تھا خود نیک بنو، دنیا کو نیکی کی تعلیم دو۔ یہ حکم تو پہلے میں نے تمہارے نبی کو اپنے امتیوں تک پہنچانے کے لیے دیا تھا۔ حکم کیا تھا؟ کنتم خیر امتین، ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت بہترین امت ہے، اخرجت للناس، پورے دنیا کے انسانوں میں سے خاص گھرانوں میں سے میں نے چن کر ان کو پیدا کیا ہے، آپ کے امتیوں کے گھر، مسلمانوں کے گھر۔ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والے بنے، برائی سے روکنے والے بنے، یہ اللہ نے حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من را منکرا فلیغیر بیدی، جس نے برائی کو ہوتا ہوا دیکھا وہ ہاتھ سے برائی کو روکے۔ ہاتھ سے کا مطلب طاقت سے نہیں۔ ہم محلے میں موجود ہیں، ہماری بستی میں یہ بیہودہ قسم کے پوسٹر ہورڈنگز نہیں لگ سکتے جس میں آدھی ننگی عورتیں نظر آ رہی ہیں۔ اس گلی کے نکڑ سے ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور نوجوان نسل گزرتی ہے، یہ ہم الاؤ نہیں کریں گے۔ ہمارے ٹیلی ویژنز کے اوپر ننگی عورتیں نہیں آئیں گی، نیم ہریاں لباس کے اندر نہیں آئیں، بہو بیٹیاں بھی دیکھتی ہیں۔ تو ٹیکنالوجی کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کو ننگا کر دیا جائے یا مرد ننگا ہو کر سامنے آ جائے، فحش مناظر بتائے جائیں، یہ ہے برائی سے روکنا۔ طاقت ہو، اسی لیے اسلام میں حکومت چاہیے، حکومت ایک آرڈیننس پاس کرے گی، کوئی فحش کام نہیں ہوگا۔ اب ان کا کیا کریں گے جن کو باقاعدہ کمیٹی بنا کر بٹھایا گیا ہے، وہ رشوتیں لیتے ہوئے لوگوں کو پرمیشن پہ پرمیشن دے رہے، ان کو کوئی برائی نظر نہیں آ رہی۔ یہ لوگ چند دنیا کے ٹکوں کے فائدے کے لیے بھول گئے کل قیامت میں مسلمانوں کے گھر پیدا میں، کل قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے رہ کر جواب دینا ہے۔ 4 دن کی دنیا اور مزوں کی خاطر اللہ کے حکم کی نافرمانی، فحش و منکر کو فروغ دینا، اس سے بڑا گناہ اور جرم کیا ہو سکتا ہے؟ مسلمان ملکوں میں یہ ہو رہا ہے۔ مسلمان ملکوں نے، میں تو آپ کو 80s کی بات بتاؤں، ایک دوست کے پاس جاتے تھے، رمضان کا مہینہ ہے، انہوں نے کہا کہ بڑی اچھی سیریز آ رہی ہے حضرت آدم حوا علیہ السلام کی، غیر مسلم نہیں بنا رہا، پیغمبروں کی فلم، پیغمبروں کے نام پر فلم نہیں بنا رہا۔ اس زمانے ہم کو دین کا شعور نہیں تھا، نماز پابندی سے نہیں پڑھتے تھے، نئی ملازمت گلف میں آئے، اب بیچلر تھے، 8-10 دوست بیچلروں کے اکوموڈیشن میں رہتے تھے، دوست کے گھر نکل کے چلے آتے تھے، بڑے ولا میں رہتے تھے ہمارے دوست، ٹی وی، VCR ساری چیزیں موجود۔ جو انہوں نے کہا کہ بھئی آدم علیہ السلام کے بارے میں فلم ہے، اب وہ تو بیٹھ گئے، رمضان کا مہینہ ہے، اب سیریز شروع ہو گئی۔ ایک دم ہینڈسم آدمی، شاندار پرسنالٹی، یہ مسل، یہ پرسنالٹی، ناک، نقشہ، باڈی، بس اپنے ناف سے گھٹنے تک کے حصے کو پتوں سے ڈھاکا ہوا ہے اور آدم علیہ السلام کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ ہم دیکھ لیے، خاموش ہو گئے۔ ذری دیر کے بعد ہوا کو بتایا گیا، ماں ہوا کو، سینے کے اوپر تھوڑے سے چند پتے ٹکے ہوئے ہیں، کمر کے نیچے سے آدھی ران تک کچھ پتوں سے جسم ڈھاکا گیا ہے، ایک انتہائی صحت مند، خوبصورت، تندرست خاتون۔ اب بتائیے مجھے، مسلمان اس سیریز کو دیکھ رہے ہیں، آل اوور دا ورلڈ، بنانے والے مسلمان، ملک مسلمان، حکومت مسلمان، کیریکٹرز مسلمان، دینی تصور پیش کر رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام جنت میں کیسے تھے، دنیا میں آئے تو کیا لباس میں آئے، کیسا آئے۔
اب میں برا مت مانیے، ویری فرینکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی آدم علیہ السلام کو نہیں دیکھ رہا، مرد مرد کو نہیں دیکھتا، باوجود یہ کہ خاتون کو تمام انسانوں کی ماں حوا علیہ السلام بنا کر دکھایا جا رہا ہے، لیکن تمام بالغ مردوں کی جو بیچلر ہیں، اپنے بیویوں سے دور ہیں، اس خاتون کو کس نظر سے دیکھ رہے ہوں گے؟ ظاہر ہے وہ ایک فلمی کیریکٹر ہے، وہ تقدس کیسا آئے گا جو حقیقی خاتون ماں کے سامنے آنے سے آتا ہے، اور اس لباس میں آئے گا، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ نمایاں ہو کے آ رہا ہے۔ اب بتائیے جس دماغ میں سوائے فحش خیالات کے اور کیا آ سکتا ہے؟ لیکن شیطان نے وسوسہ ڈالا، بھائی دینی سیریز ہے، اب کیا کریں؟ یہ ہوتا ہے۔ ہم کو صرف نیک بننا نہیں ہے، دنیا کو نیک بنانا ہے۔ ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، زبان سے نصیحت کرو، عمدہ بات کرو، ڈائلاگ کرو، بات چیت کرو، مسلم ہو یا غیر مسلم۔ 2000 میں اپنے شہر حیدرآباد میں ایک جمعہ کی تقریر کر رہا تھا، ایک بہت بڑی مسجد ہے، بڑے عالم دین کے اس علاقے کے اندر دروس وغیرہ چلتے رہتے ہیں، وہ نہیں تھے، اور اسی زمانے میں ہندوستان کے بڑے لیڈر نے، جو ہیں تو انتہائی متعصب قسم کے، مسلمانوں کے بدترین دشمن، اسلام کے بدترین دشمن، لیکن اس زمانے میں عورتوں کا ریپ بہت چل پڑا تھا، اور وہ بھی کیپٹل میں، ہندوستان کے کیپٹل میں، کنواری لڑکیوں کا چلتی بسوں کے اندر، مسافروں کی موجود کے اندر 8-10 نوجوان ایک آدمی اور لڑکی کا ریپ کر رہے ہیں، عزت لوٹ رہے ہیں، اس کی عصمت ریزی کر رہے ہیں۔ تو بڑے لیڈر کا بیان آیا تھا کہ ایسے لوگوں کو پھانسی دینا چاہیے۔ میں نے بھری مسجد میں، حالانکہ اس کے سامنے پولیس اسٹیشن میں تقریر کی کہ ہم حضرت کی اڈوانی جی کی تائید کرتے ہیں، ایل کے اڈوانی جو وزیر داخلہ ہیں ملک کے، ہم ان کی تائید کرتے ہیں۔ اڈوانی جی کوئی نئی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ کو مطالعہ کم ہے، آپ نے دوسرے مذاہب کو نہیں پڑھا، تو اس میں ہماری غلطی نہیں ہے۔ 1450 سال پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرزمین پر ساری دنیا کے لیے قانون لائے ہیں، اگر بالجبر کسی کی عصمت لوٹی جائے یا کوئی جائز مرضی کے ساتھ بھی کوئی عورت اور مرد اپنی خواہش نفس کو برے طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے پوری کرے، انہیں سزا دی جائے گی، موت کی سزا دی جائے گی۔ کوئی نئی بات نہیں، اسلام نے سزائیں بڑی سخت رکھی ہیں، لیکن چاہیے، ہم تو اس مقام سے بھی گزر گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، کا مطلب منہ سے برا، دل میں برا جانو، لیکن صاف فرما دیا هَذَا عَضَفُ الْإِيمَانِ۔ اب ہم دل میں کیا خاک برا جانیں گے؟ ہمارے جیبوں میں فحش منکر کا ڈھیر پڑا ہوا، آپ جتنے سن رہے ہیں، ایک ایک فرد، عورت اور مرد کے گھر میں اس وقت ایک ایک کے پاس آئی فون ہے، ایک ایک کے پاس اسمارٹ فون ہے۔ ارے ہمارے محلوں میں جھاڑو دینے والیوں کے پاس یہ اسمارٹ فون ہے، معمولی سے دکاندار جنہیں انگریزی کا ایک لفظ نہیں آتا، ان کے پاس اسمارٹ فون، اور ان اسمارٹ فون پہ کیا نہیں آ رہا ہے؟ کس قسم کی برائی سے آپ محفوظ رکھتے ہیں؟ جہاں تنہا ہوں گے، ٹنگ آواز آئے گی، کھول کے دیکھیں گے، کوئی نہ کوئی لالچ ایسا ہوگا کہ اسے اوپن کریں گے، اور ایک بار جب نظر ٹک جائے گی تو پھر معاف کرنا، جب تک دل کی تسلی نہیں ہوگی بندہ وہ تمام چیزیں دیکھتا رہے۔ اب جب دیکھ کر تھک جائے گا تو ہماری اپنی مزاج کی خوبی کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شیطان کو برا اس نے کیا کیا بھائی؟ سارے کھولنے کا، دیکھنے کا کام ہم نے کیا، اور گالیاں دے رہے ہیں اس کو۔ کوئی شرافت ہے؟ اپنے حرکات کا یہ ہمارا بلیمنگ گیم آج کا مسلمانوں کا جو کھیل ہے، یہ چل پڑا ہے۔ بہرحال اللہ کا حکم آ چکا ہے، نیک نہیں بنو، صرف دنیا کو نیک بناؤ، اور اس کے لیے پاور کی ضرورت، طاقت کی ضرورت۔ ایک آرڈیننس نکل جائے گا، دنیا میں اس پر عمل چلے گا۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک لائٹ عذاب بھیجا جس میں فرسٹ اینڈ سیکنڈ گروپ کو پکڑ لیا، جو برائی کر رہے تھے اور کرتا ہوا دیکھ کر سیکنڈ گروپ روک نہیں رہا تھا، میں اپنی خبر میں جواب دے، وہ اپنی خبر میں جواب، یہ ڈلاواں چل رہے تھے وہاں، تو لائٹ میں دونوں کو پکڑ لیا گیا، تیسرے کو تو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا کہ تو وہ تو اپنا کام کر رہے تھے، برائی سے روک، خود بھی برائی نہیں کر رہے تھے، برائی سے روکے۔ پھر اللہ نے ایک بڑا عذاب بھیجا، اور عذاب ہی نہیں، انسانی حیت کو، نحن بھی مسبوقین، ہم تمہاری شکلیں بگاڑ دیں گے۔
اور اللہ نے اس دنیا کے انسانوں پر اس بستی والوں کی شکل بگاڑ دیا جو برائی کر رہے تھے. یہ لوگ بنی اسرائیل جب رہتے ہیں نا، ایک اپنی اپنی گڑیاں بنا کر محلے الگ کر لیتے ہیں، قبیلے الگ کر لیتے ہیں. تو یہ بستی کے سمندر کے قریب جو بستی تھی ان کے اپنی دیواریں تھیں. دن میں دروازہ بڑا قلعے کا کھل جاتا، باہر والے آتے جاتے. اب اللہ کا جب عذاب آیا تو پوری اس بستی والوں کو بندر بنا دیا گیا. صبح ہو گئی اتوار کا دن، اب اندر سے کوئی نکلتا ہی نہیں ہے. بندروں کو دروازہ کھولنا یہ کرنا، اور اندر سے صرف بندروں کے چنچیانے کی چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں. اور وہ لوگ جو ٹرانزیکشن کرتے رہتے ہیں، روز بستی میں آتے ہیں، سامان اٹھاتے ہیں، وہ ڈھو کے لے جاتے ہیں، اپنا سامان لا کے بیچتے ہیں. وہ پریشان ہے کہ بھئی ہو کیا گیا ہے آج، دروازہ کیوں نہیں کھل رہا. دروازہ اندر سے کھلنا ہے. آخرکار سیڑھیاں ویڑیاں لگائی ہوں گی، اوپر چڑھ کے دیکھے وہ حیران لگے کہ بستی میں ایک انسان نہیں ہے، سارے بندر. اور ان بندروں کا حال یہ ہے کہ اپنے اپنے جان پہچان کے یہ لوگوں کو جب دیواروں پہ دیکھ رہے ہیں تو ان سے شناسائی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن یہ ان بندروں کو پہچان نہیں سک رہے. اور بندر وہ جو کہہ رہا ہے یہ سمجھ بھی نہیں پا رہے. چند دن اللہ نے رکھا ہوگا تاکہ لوگ اس سے عبرت اور نصیحت پکڑیں، اور اس کے بعد میں چند دنوں کے بعد میں اس قوم کو ختم کر دیا گیا ہوگا. واللہ اعلم، ہم نہیں جانتے کیا ہوا اس قوم ان بندروں کے ساتھ. دنیا میں پھیلا دیا گیا انسانوں کو واللہ. لیکن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے خود فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ. اب مجھے بتائیے آپ کے اطراف میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں جب آپ کہتا ہوں تو میرا مطلب دنیا کے 150 سے 60 کروڑ انسان مسلمان، 1.5 اور 1.6 بلین مسلمز. اب اپنے اطراف میں دیکھیے جمعے کا کیا احترام ہے ہمارے مسلمان ملکوں میں. اللہ ماشاء اللہ کتنے جمعہ کو آ رہے ہیں، کتنے 5 وقتی نمازوں کو آتے ہیں، کتنے عید کی نمازوں کو آتے ہیں. ایسے آپ کو مل جائیں، آپ کے خاندان میں مل جائیں گے. اللہ ماشاء اللہ 5 وقتی نہیں پڑھتے، جمعہ کو نہیں آتے، عید کے دن نئے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ سوال کریں کام کون سی مسجد میں نماز پڑھے، انہوں آپ سے سوال داغ دیتے، گولی چلا دیتے. آپ کون سی مسجد میں پڑھ کے آ رہے ہیں، چلیے آپ جواب دے دے کے پھر پوچھیے آپ کہاں پڑھے. ارے اللہ کی مرضی، اللہ جہاں چاہے پڑھا دیتا ہے مالک. کیا مطلب ہوا؟ بندے نے نماز نہیں بھی پڑھی لیکن جواب ایسا گول مول دیا کہ آپ یہ سمجھے آنکھ کے قریب میں پڑھ کے آ گئے. ایسے لوگ بھی ہیں جو سالہ سال سے نماز نہیں پڑھے. تو اب دوسروں کو روکنا ٹوکنا کیا ہے؟ اسی لیے ہم کو تو پہلے اپنی قوم کو سدھارنا ہے، پھر دوسروں کو. ہم سدھر جائیں گے تو یقین مانیے میرا یہ خیال ہے، بڑا یعنی نیک گمان یہ ہے، امت مسلمہ سدھر جائے تو پھر اس کو دنیا میں تبلیغ کی ضرورت نہیں پڑے. ہمارے اعمال، ہمارے معاملات، لین دین کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جائیں گے انشاءاللہ.